بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین السلام علیکم۔ ویلکم ٹو نالج پرک۔ راستے میں کرمان، اصفہان اور دوسرے مقامات کے عمرہ تاتاریوں کی حوصلہ افزائی سے اپنی خود مختاری کا اعلان کر چکے تھے۔ سلطان جلال الدین نے آئندہ کے لیے اطاعت اور فرما برداری کا وعدہ لے کر ان کی گزشتہ خطائیں معاف کیں اور جنگ کی تیاری کا حکم دے کر بغداد کا رخ کیا۔ بغداد سے واپسی پر عبد الملک سلطان کو یقین دلا چکا تھا کہ تاتاریوں کا خطرہ بغداد سے بہت قریب دیکھ کر خلیفہ کا خط بھی بہت حوصلہ افزا تھا، لیکن طاہر تیمور ملک اور سلطان کے چند ساتھی پوری طرح مطمئن نہ تھے۔ تیمور نے سلطان کو مشورہ دیا کہ وہ چند دن بغداد کی حدود سے باہر قیام کرے اور چند آدمیوں کو بغداد بھیج کر تازہ حالات معلوم کرے۔ ممکن ہے کہ خلیفہ آپ کو دور رکھ کر مدد کے لیے تیار ہو، لیکن آپ کا بغداد میں داخل ہونا گوارا تک نہ ہو۔ اس قسم کے تمام اعتراضات کے جواب میں سلطان نے کہا، خلیفہ نے دشمن کے مقابلے میں ایک ہو جانے کی دعوت پر لبیک کہا ہے۔ انہوں نے ہمارے مکتوب کے جواب میں یہ لکھا ہے کہ وہ ہمارے ساتھ دوسرے سلاطین کو متحد ہوتا دیکھتے ہی اپنی افواج ہماری مدد کے لیے بھیج دیں گے، اور دوسرے سلاطین نے ہماری مدد کے لیے یہ شرط کی ہے انہیں خلیفہ کے تعاون کا یقین دلایا جائے۔ اس صورت میں ہمارے لیے یہی راستہ ہے کہ ہم بغداد چلے جائیں اور خلیفہ کی طرف سے شام، مصر اور مراکش کے سلاطین کے نام یہ پیغام بھجوائیں کہ جہاد میں انہیں ہمارا ساتھ دینا چاہیے۔ اگر خلیفہ کی نیت صاف نہ بھی ہوئی تو ہمیں یقین ہے کہ وہ بغداد میں ہم پر ہاتھ نہیں اٹھا سکے گا۔ اگر رائے عامہ کے خوف سے ایک عرصہ کے لیے وہ طاہر اور اس کے ساتھیوں کی سرگرمیاں نظر انداز کرنے پر مجبور ہو گئے تھے تو ہمارے خلاف بھی وہ زیادہ سے زیادہ یہی سوچ سکیں گے کہ ہمیں تنگ آ کر بغداد چھوڑنے پر مجبور کیا جائے، اور ہم کو اس کی پرواہ نہیں، لیکن ہمیں تنگ کر کے بغداد چھوڑنے پر مجبور کیا جائے اور ہم کو اس کی پرواہ نہیں، لیکن ہمیں یہ یقین ہے کہ خلیفہ سے پہلی ملاقات میں ہم ان کے تمام شبہات کو دور کر دیں گے۔ ہم ان سے کہیں گے کہ آپ ہمارے باپ کی غلطیاں معاف نہیں کر سکتے تو ہمیں سزا دی لیجئے، لیکن مسلمانوں کو تاتاریوں کی غلامی سے بچائیے۔ ہمیں خوارزم کا سلطان سمجھنے کی بجائے ایک ایسا انسان سمجھیے جو اسلام کی ناموس کے لیے آپ کے جھنڈے تلے ایک سپاہی کی حیثیت سے لڑنا اپنے لیے باعث فخر سمجھتا ہے۔ طاہر نے کہا، ان سب باتوں کے باوجود اگر آپ برا نہ مانیں تو میری رائے یہی ہے کہ آپ مجھے اور عبد الملک کو بغداد بھیج دیں۔ ہم چند دنوں میں حالات کا صحیح جائزہ لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہو جائیں گے۔ خلیفہ اور ان کے حکام جو سلوک ہمارے ساتھ کریں گے اس سے ان کی نیت ظاہر ہو جائے گی۔ اگر ہم واپس نہ آئے تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ ہمیں آپ کی طرفداری کے جرم کی پاداش میں گرفتار کر لیا گیا ہے، اور آپ کے متعلق بھی ان کا ارادہ نیک نہیں، اور اگر ہم واپس آ گئے تو آپ کو بغداد کے تمام حالات سے آگاہ کر سکیں گے۔ سلطان جلال الدین نے اس رائے سے اتفاق کیا اور طاہر، عبد الملک اور مبارک کو بغداد جانے کی اجازت دے دی۔ طاہر کے ساتھ بغداد سے آئے ہوئے رضاکاروں میں سے 30 نوجوانوں کو بھی چند دنوں کے لیے بغداد جانے کی اجازت مل گئی۔ شام کے وقت بغداد کے وزیر اعظم نے صفیہ کو اپنے کمرے میں بلایا اور اس کے ہاتھ میں ایک خط دیتے ہوئے کہا، بیٹی، پورے 10 سال خلیفہ کی خدمت کرنے کے بعد مجھے کسی پر اعتبار نہیں رہا، اور نہ ہی مجھے امید ہے کہ کوئی مجھ پر اعتبار کرتا ہو۔ میرا سب سے بڑا گناہ شاید یہ تھا کہ بعض معاملات میں خدا کی مرضی کے خلاف خلیفہ کے اشاروں پہ میں چلتا رہا، لیکن عالم اسلام پر عبرتناک تباہی لانے کے لیے میں خلیفہ کا ساتھ نہیں دے سکتا۔ سنو، جلال الدین خوارزم شاہ خلیفہ سے اعانت کی توقع پر بغداد آ رہا ہے۔ میرے اصرار پر خلیفہ نے اسے ایک حوصلہ افزا خط لکھا تھا، اور مجھے یہ اطمینان ہے کہ میرا یہ فعل شاید میری گزشتہ تمام غلطیوں کا کفارہ ہو سکے گا، لیکن معلوم ہوتا ہے کہ قدرت کو ہماری بھلائی منظور نہیں۔ آج وہ منافق اور غدار محلب بن داؤد تاتاریوں کا خاص ایلچی بن کر بغداد پہنچ گیا ہے۔ اس کے ساتھ چند تاتاری سردار بھی ہیں۔ خلیفہ تاتاریوں سے پہلے ہی مرعوب تھا۔
محلب نے اس کے رہے سہے اوسان بھی خطا کر دیے ہیں۔ خلیفہ کو اس نے سمجھایا ہے کہ اگر تو جلال الدین کو پکڑوا کر تاتاریوں کے حوالے کر دو تو بغداد تباہی کی آگ سے بچ جائے گا، اور چنگیز خان کے جانشین تمہیں ہمیشہ عزت و احترام سے دیکھیں گے۔ خلیفہ کی تسلی کے لیے تاتاریوں سے انعام کی توقع میں چند مفتیوں نے بھی یہ فتویٰ دے دیا ہے کہ تاتاریوں کو خدا نے زمین کے وسعت پر حکومت عطا کی ہے، ان کے مخالف خدا کی مرضی سے بغاوت ہے، اور جلال الدین کے مذہبی عقائد درست نہیں، اس لیے بغداد کے لوگوں پر اس کی اعانت فرض نہیں ہے۔ معلوم ہوتا ہے کہ محلب چند دن پہلے سے یہاں سرگرم عمل تھا، لیکن مجھے اس کی آمد کا صرف اس وقت پتہ چلا جب وہ چند تاتاری سرداروں کے ساتھ خلیفہ کے دسترخوان پر بیٹھنے کا شرف حاصل کر چکا تھا۔ میں نے خلیفہ کو سمجھانے کی کوشش کی ہے، لیکن محلب کی باتوں سے متاثر ہو کر خلیفہ خدا سے زیادہ تاتاریوں سے ڈرتا ہے۔ آج رات پھر خلیفہ نے مجھے اور فوج کے چند عہدیداروں کو ملاقات کی دعوت دی ہے، اور مجھے امید ہے کہ آج خلیفہ کے محل میں مسلمانوں کی قسمت کا فیصلہ ہو جائے گا۔ سلطنت کے بڑے بڑے عہدیداروں میں سے کوئی بھی خوارزم شاہ کی مدد کے لیے تاتاریوں کی دشمنی مول لینے کے حق میں نہیں ہے، لیکن میں آخری فرض ادا کروں گا۔ آج میں قاسم کی ضرورت محسوس کر رہا ہوں، لیکن وہ بہت دور ہے۔ میں تمہیں ایک بڑا کام سونپ کر جا رہا ہوں۔ تمہیں معلوم ہے خلیفہ کو ناراض کر کے بہت کم لوگ اس محل سے زندہ نکل کر اپنے گھر پہنچتے ہیں۔ شاید میرا انجام بھی ان سے مختلف نہ ہو۔ اگر میں آدھی رات تک گھر نہ آ سکوں تو تم سعید کو بلا کر یہ خط اس کے حوالے کر دو، اور اسے یہ ہدایت کر دو کہ وہ جس قدر جلدی ممکن ہو اسے جلال الدین کے پاس پہنچا دے، کیونکہ اگر خلیفہ نے جلال الدین کو گرفتار کرنے کا فیصلہ کیا تو مجھے یقین ہے کہ وہ آج رات ہی فوج بھیج دے گا، اور مجھے وہ اخفائے راز کے ڈر سے گھر آنے کی اجازت نہیں دیں گے۔ میں نے سعید کو سمجھا دیا ہے، وہ طاہر کے پرانے رفقا میں سے چند نوجوانوں کو جمع کر کے استبل کے قریب میرے حکم کا انتظار کرے۔ ابھی تک میں نے اسے یہ نہیں بتایا کہ اسے کس مہم کے لیے بھیجا جائے گا، اور ضرورت کے بغیر میں ایسا مراسلہ اس کے سپرد کرنا بھی نہیں چاہتا۔ ممکن ہے کہ خلیفہ میری بات مان لے اور جلال الدین کو یہ مراسلہ بھیجنے کی ضرورت ہی نہ پڑے۔ بہرحال اگر میں آدھی رات تک نہ آ سکا تو بغداد کے وزیر اعظم کی زندگی کا آخری فرض اس کی بھتیجی پورا کرے گی۔ سعید اور طاہر کے دوسرے ساتھی مجھ سے زیادہ تمہارا اعتبار کرتے ہیں۔ صفیہ نے کہا، آپ اطمینان رکھیے، میری طرف سے کوئی کوتاہی نہیں ہوگی۔ وزیر اعظم نے مسکراتے ہوئے کہا کہ مجھے تم پر بھروسہ ہے۔ اگر قاسم بھی یہاں ہوتا تو شاید اس کام کے لیے میری نگاہ تم پر ہی پڑتی۔ یہ کہنے کے بعد وزیر اعظم شاہی محل کی طرف چل دیا۔ عشاء کی نماز سے تھوڑی دیر بعد وزیر اعظم کے محل میں کوہرام مچا ہوا تھا۔ محل کے تمام نوکر اس کے گرد جمع تھے۔ اس کے سینے اور پسلیوں کے زخموں سے خون بہہ رہا تھا۔ وزیر اعظم نے ہوش میں آ کر آنکھیں کھولی اور نحیف آواز میں سوال کیا، میں یہاں پر کیسے پہنچا؟ ایک نوکر نے جواب دیا، آپ دروازے پر پہنچ کر گر پڑے تھے، ہم آپ کو یہاں اٹھا لائے ہیں۔ اور وہ نوکر جو میرے ساتھ تھے، ایک نوکر نے آگے بڑھ کر کہا، مجھے معمولی زخم آئے ہیں، حامد قتل ہو گیا ہے۔ تم نے انہیں پہچانا؟ جی، میں نے محلب کو پہچان لیا تھا۔ آپ خلیفہ کے محل سے باہر نکلے تھے تو وہ آپ کے ساتھ تھا۔ ہم دونوں سیڑھیوں سے نیچے چند قدم کے فاصلے پر آپ کا انتظار کر رہے تھے۔ جب آپ نیچے اتر رہے تھے تو 4 نقاب پوش آدمیوں نے درختوں کے سائے سے نکل کر آپ پر حملہ کر دیا تھا۔ آپ مڑ کر دروازے کی طرف بھاگے، لیکن محلب نے آپ کا راستہ روک کر آپ پر خنجر کے 2-3 وار کر دیے اور مدد کے لیے شور مچانا شروع کر دیا۔ حامد مجھ سے آگے تھا، اس نے محلب پر حملہ کیا، لیکن وہ ایک طرف ہو کر بچ گیا اور حامد ایک نقاب پوش کی تلوار سے گھائل ہو کر گر پڑا۔ میں نے آگے بڑھ کر ایک نقاب پوش کو مار گرایا، باقی 3 نقاب پوش مجھ پر ٹوٹ پڑے۔ میں نے ایک اور کو بھی گرا دیا۔ اتنی دیر میں خلیفہ کے محل سے سپاہی باہر نکل آئے اور محلب نے جلدی سے سیڑھیوں پر چڑھ کر کہا، سپاہی آ رہے ہیں، بھاگ جاؤ۔ وہ بھاگ گئے تو میں آپ کی طرف متوجہ ہوا۔ آپ وہاں سے محل کے طرف رخ کر رہے تھے، میں بھاگ کر آپ کے پاس پہنچا ہوں۔ چند قدم آپ کے پیچھے چل کر اس خیال سے رک گیا کہ مبادہ وہ آپ کے تعاقب کریں گے۔
یہ مجھے اطمینان ہو گیا کہ آپ محل کے قریب پہنچ چکے ہیں۔ تب میں آ گیا۔ وزیر اعظم نے کہا کہ سعید کہاں ہے؟ سعید نوکروں کے ادھر ادھر ہٹا کر وزیر اعظم کے بستر کے قریب آ کھڑا ہوا۔ وزیر اعظم نے اپنی بیوی صفیہ، سکینہ اور سعید کے سوا باقی تمام نوکروں کو کمرے سے نکل جانے کا حکم دیا۔ جب کمرہ خالی ہو گیا تو اس نے سعید سے کہا، تمہارے ذمہ جو کام ہے وہ صفیہ تمہیں بتا دے گی۔ تمہارے ساتھی تیار ہیں؟ جی ہاں۔ وزیر اعظم پھر اپنی بیوی کی طرف متوجہ ہوا۔ میرے بعد تمہارے لیے بغداد چھوڑ کر مصر چلے جانا بہتر ہوگا۔ میں صرف تھوڑی دیر کا مہمان ہوں۔ صفیہ نے کہا، چچا میں نے ابھی تک آپ کی ایک بات نہیں بتائی۔ طاہر زندہ ہے، اور اگر آپ کا انتقام کسی اور نے نہ لیا تو وہ ضرور لے گا۔ بیٹی سچ کہو، میرے دل پر ایک بہت بڑا بوجھ تھا۔ ہاں یہ سچ ہے، اسے مردہ سمجھ کر دریا میں پھینک دیا گیا تھا۔ یہ سعید کو بھی معلوم ہے۔ وزیر اعظم نے جواب طلب نگاہوں سے سعید کی طرف دیکھا اور اس نے کہا، جی ہاں وہ زندہ ہے۔ وزیر اعظم نے صفیہ کی طرف دیکھتے ہوئے کہا، صفیہ بیٹی، میرے جانے سے پہلے خلیفہ 30,000 سپاہی سلطان کو گرفتار کرنے کے لیے روانہ کر چکا ہے۔ اب تمہیں اپنا فرض پورا کرنا ہے۔ وہ آج رات ہی کافی دور جا چکے ہوں گے۔ سکینہ، مجھے تمہارے ساتھ بات کرنے کے لیے بھی کوئی فرصت نہ ملے، آج میرے پاس بیٹھ جاؤ۔ سکینہ آنسو بہاتی ہوئی اس کے قریب بیٹھ گئی۔ وزیر اعظم نے چند ثانیے اس کی طرف دیکھنے کے بعد آنکھیں بند کر لی اور درد سے کراہنے لگا۔ تھوڑی دیر بعد اس نے آنکھیں کھولی اور اشارے سے پانی مانگا۔ سعید نے اس کی گردن کو ہاتھ کا سہارا دے کر اٹھایا اور صفیہ نے پانی کا پیالہ اس کے ہونٹوں کے ساتھ لگا دیا۔ پانی کا ایک گھونٹ پینے کے بعد وہ آنکھیں بند کر کے لیٹ گیا۔ سکینہ نے کہا، انہیں غش آ گیا ہے۔ سعید نے جلدی سے ان کا منہ کھولا اور صفیہ کو پانی ڈالنے کے لیے کہا۔ صفیہ نے ان کے حلق میں پانی ڈالا، لیکن وہ حلق میں نیچے اترنے کی بجائے ان کی باچھوں سے باہر آ گیا۔ وزیر اعظم نے آنکھیں کھولی اور چند بار اکڑے اکڑے سانس لینے کے بعد ہمیشہ کی نیند سو گیا۔ سکینہ اور چچی کو اس کی لاش کے ساتھ لپٹ کر روتے دیکھ کے صفیہ کی آنکھیں آنسوؤں سے بھر آئی تھی۔ سعید اس کے پیچھے تھا۔ میں آپ کے حکم کا منتظر ہوں، اس نے کہا۔ صفیہ نے جواب دیا، ٹھہرو، میں ابھی آتی ہوں۔ تھوڑی دیر بعد صفیہ اپنے کمرے سے نکلی۔ اس نے سواری کا لباس پہنا ہوا تھا اور اس کے کمر سے تلوار لٹک رہی تھی۔ اس نے خادمہ کے ہاتھ میں ایک رکا دیتے ہوئے کہا، صبح یہ رکا سکینہ کو دے دینا۔ سعید حیرانی سے اس کی طرف دیکھ رہا تھا۔ وہ بولی، چلو صحیح، لیکن آپ ہمارے ساتھ جائیں گی؟ ہاں میں تمہارے ساتھ جاؤں گی۔ چچا نے کہا تھا کہ یہ ان کی زندگی کا آخری اور اہم ترین فرض ہے اور میں اسے پورا کرنا چاہتی ہوں، لیکن آپ کو مجھ پر اعتبار کرنا چاہیے۔ مجھے تم پر اعتبار ہے، لیکن مجھے ڈر ہے کہ وہ شاید تمہاری طرف سے کسی پیغام کو اہمیت نہ دے۔ اس کے علاوہ محلم مجھے اچھی طرح جانتا ہے۔ میں یہاں ٹھہر کر اس گھر کی سیاہ بختی میں اور اضافہ نہیں کروں گی۔ سورج نکلنے سے تھوڑی دیر بعد طاہر اور اس کے ساتھی ایک پہاڑی علاقے سے گزر رہے تھے۔ ایک کشادہ وادی میں داخل ہوتے ہی انہوں نے سامنے کی پہاڑیوں سے آنے والے پگڈنڈی پر 8-10 سوار سرپٹ آتے ہوئے دکھائی دیے، جن کے پیچھے پچھال لگ بھر سواروں کا ایک دستہ تھا۔ طاہر غور سے دیکھنے کے بعد عبد الملک کی طرف متوجہ ہوا۔ معلوم ہوتا ہے کہ وہ بھاگنے والوں کا تعاقب کر رہے ہیں، ہمیں ان کی مدد کرنی چاہیے۔ عبد الملک نے کہا، وہ پیچھے سے تیر بھی چلا رہے ہیں۔ وہ دیکھیے، ایک آدمی زخمی ہو کر گر رہا ہے۔ وہ 2 حصوں میں تقسیم ہو کر ان کے گرد گھیرا ڈال رہے ہیں۔ وہ 8-10 آدمی جان بچا کر بھاگنا چاہتے ہیں، لڑنا نہیں چاہتے۔ ہمیں اس کی مدد کرنی چاہیے۔ طاہر نے اپنے ساتھیوں کی طرف دیکھا اور بلند آواز میں کہا، جلدی وہ ان کے نرگے میں آنے والے ہیں۔ آن کی آن میں طاہر اور اس کے ساتھی پہاڑی سے اتر کر وادی میں پہنچ گئے۔ طاہر نے بلند آواز میں کہا، عبد الملک وہ دیکھو سب سے آگے، شاید ایک عورت ہے۔ تم اسے بائیں طرف سے گھیرنے والے سواروں کو روکو، میں دائیں طرف جاتا ہوں۔ وہ دونوں سے ان کے تیروں کی زد میں آ چکے ہیں۔ ان کے لیے پگڈنڈی چھوڑ دو۔ اگر انہوں نے ہمیں بھی تعاقب کرنے والوں کا ساتھی سمجھ کر ادھر ادھر مڑنے کی کوشش کی تو وہ مارے جائیں گے۔ طاہر کے ساتھیوں نے 2 حصوں میں تقسیم ہو کر تعاقب کرنے والوں کا راستہ روک لیا اور بھاگنے والے انہیں اپنے مددگار سمجھ کر
کچھ دور جانے کے بعد رک گئے۔ طاہر نے آگے بڑھ کر بلند آواز میں پوچھا، تم ان لوگوں کا تعاقب کیوں کر رہے ہو؟ اس کے جواب میں تعاقب والوں نے، ایک شخص جس کا چہرہ آہنی خود میں چھپا ہوا تھا اور اپنے لباس سے بغداد کا فوجی افسر معلوم ہوتا تھا، آگے بڑھ کر کہا، یہ خوارزم شاہ کے جاسوس ہیں، تم ہمارا راستہ مت روکو، تم خلیفہ کے سپاہی معلوم ہوتے ہو، شاید تمہیں معلوم نہیں کہ خلیفہ اور خوارزم شاہ کے درمیان ایک دوستانہ معاہدہ ہو چکا ہے۔ یہ باتیں ہم بہتر جانتے ہیں، تم ہمارے راستے سے ہٹ جاؤ اور نہ ہم تمہیں ہٹنے پر مجبور کر دیں گے، نہیں جب تک ہمیں معلوم نہ ہو کہ انہوں نے کیا جرم کیا ہے، ہم ان کی حفاظت کریں گے۔ ہمیں شک ہے وہ خوارزم شاہ کے پاس جا رہے ہیں، تمہیں محض شک کی بنا پر لوگوں کو قتل کرنے کی اجازت نہیں دی جا سکتی، اور خوارزم شاہ کے پاس جانا کیا جرم ہے؟ تو پھر مقابلے کے لیے تیار ہو جاؤ۔ طاہر نے جواب دیا، مسلمان کی جان بہت قیمتی ہے، بہتر یہی ہے واپس چلے جاؤ۔ تم تعداد میں 15-20 ہو، لیکن میرے ساتھ وہ سپاہی ہیں جو کئی میدانوں میں اپنے بازو آزما چکے ہیں۔ ہم تمہیں اطمینان دلاتے ہیں کہ ہم خلیفہ کے دشمن نہیں، تم یہیں ٹھہر جاؤ، میں ایک آدمی ان کے پیچھے بھیج دیتا ہوں، اگر وہ ہماری تسلی پر نہ پورے اترے ہم انہیں خود پکڑ کر بغداد لے جائیں گے۔ طاہر نے عبد الملک کو اشارہ کر کے اپنے قریب بلایا اور کہا، آپ جا کر دریافت کیجئے کہ وہ کون ہے۔ فوجی افسر نے کہا، لیکن تم کون ہو؟ طاہر نے جواب دیا، گھبراؤ نہیں، ہم مسلمان ہیں، تاتاری نہیں۔ اگر تم تاتاری ہوتے تو ہمارا راستہ کبھی نہ روکتے، خوف کے باعث یا دوستی کی وجہ سے۔ افسر نے قدرے تذبذب کے بعد گفتگو کا موضوع بدلتے ہوئے کہا، تمہارا لہجہ اور تمہاری آواز کسی ایسے آدمی سے ملتے جلتے ہیں جنہیں میں کبھی جانتا تھا، وہ بھی تمہاری طرح ہر معاملے میں ٹانگ اڑایا کرتا تھا۔ شاید میری صورت بھی اس سے ملتی ہو، اور وہ یہ سکت ہے کہ میں ہی وہ آدمی ہوں۔ وہ مر چکا ہے، کبھی کبھی مردے بھی زندہ ہو جایا کرتے ہیں۔ طاہر نے بولتے ہوئے کہا، طاہر بن یوسف مر چکا ہے، اور آج اس کا ایک دوست اس کا پیچھا کرتے کرتے ملک عدم کی حدود میں پاؤں رکھ چکا ہے۔ تمہاری آواز اور تمہارا لہجہ ایک ایسے آدمی سے ملتا ہے جس نے عہدے کے لالچ میں اپنے دوستوں کو پکڑوانے کا وعدہ کیا تھا۔ تم کون ہو؟ اگر تم دوستوں کو بھول جانے کے عادی نہیں تو شاید مجھے پہچان لو۔ طاہر نے یہ کہتے ہوئے خود اتار دیا، طاہر تم؟ ہاں۔ افضل، کیا تم مجھے اپنی صورت نہیں دکھاؤ گے؟ ابھی تمہیں شک تو ہے، ذرا آگے آ جاؤ۔ لیکن تمہیں تو ہاں مجھے زہر دیا گیا تھا، لیکن ہر زہر مہلک نہیں ہوتا۔ طاہر، خدا شاہد ہے کہ میں اس سازش میں شریک نہ تھا، اور تمہیں پکڑوانے کے لیے میں نے کوئی سازش نہیں کی تھی۔ طاہر نے خود سر پر رکھتے ہوئے کہا، مجھے افسوس ہے کہ تمہیں پکڑوانے کا موقع ہی نہ ملا۔ کیا میں پوچھ سکتا ہوں کہ اب تم کس نیت سے جہاں پہنچے ہو، اور یہ لوگ جن کا تم پیچھا کر رہے ہو کون ہیں؟ میں تمہیں کچھ نہیں بتا سکتا، صرف یہ کہہ سکتا ہوں کہ تم نے میرا راستہ روک کر سپہ سالار کے احکام میں مداخلت کی ہے۔ سپہ سالار وہ کہاں ہے میں یہ نہیں بتا سکتا، تو تمہاری خیر اسی میں ہے کہ واپس چلے جاؤ۔ تم جانتے ہو کہ میں بزدل نہیں، جب تک تم غدار نہ تھے میری یہی رائے تھی، لیکن غداری اور بہادری ایک ہی وجود میں نہیں رہ سکتے۔ مجھے صرف ان لوگوں کے تعاقب کا حکم تھا، اگر راہ چلتوں پر تلوار اٹھانے کی اجازت ہوتی تو تم مجھے بزدلی کا طعنہ نہ دیتے۔ جب تم جانتے تھے کہ ہماری لاشیں روندے بغیر تم ان کا پیچھا نہیں کر سکتے تو تم واپس کیوں نہیں چلے جاتے؟ افسر نے کوئی جواب نہ دیا اور کھڑے ہو کر وہاں پر اپنے ساتھیوں کی طرف دیکھنے لگا۔ اتنی دیر میں عبد الملک گھوڑا دوڑاتا ہوا طاہر کے قریب پہنچا اور افضل کی طرف نیزہ تان کر حملے کے لیے تیار ہو گیا۔ طاہر نے کہا، عبد الملک، لڑائی کی ضرورت نہیں، یہ ہمارے دوست افضل ہیں اور غالباً واپس جانے کا فیصلہ کر چکے ہیں۔ عبد الملک نے جواب دیا، یہ اب اپنے متعلق کوئی فیصلہ نہیں کر سکتے۔ افضل، تیار ہو جاؤ۔ نہیں نہیں عبد الملک، ٹھہرو، طاہر چلایا، لیکن عبد الملک نے اس کی طرف توجہ دیے بغیر گھوڑے کو ایڑ لگا کر افضل پر حملہ کر دیا۔ افضل نے بچاؤ کی کوشش کی، لیکن عبد الملک کا نیزہ اس کے سینے کے آر پار ہو چکا تھا۔ طرفین پر ایک لمحہ کے لیے سکتہ طاری ہو گیا۔ عبد الملک گھوڑا موڑ کر ان کے درمیان آ کھڑا ہوا
اور افضل کے ساتھیوں کو مخاطب کرتے ہوئے بلند آواز میں بولا، تم میں سے اور کون ہے جو خلیفہ کا نمک حلال کرنا چاہتا ہے؟ یہ خشک زمین منافقوں، بزدلوں اور غداروں کے خون کے لیے ترس رہی ہے۔ میری طرف دیکھو، میں عبد الملک ہوں، شاید تم میں سے اکثر مجھے پہچانتے ہوں۔ عبد الملک نے ایک لمحے کے لیے خود اتار کر پھر سر پر رکھتے ہوئے کہا، اے کاش تم جینا اور مرنا جانتے۔ تم کمزور کے سامنے، شیر اور طاقتور کے سامنے بھیڑے بن جاتے ہو۔ تم عورتوں پر تیر برساتے ہو، لیکن مردوں کو دیکھ کر تمہارے ہاتھ کانپتے ہیں۔ جاؤ جا کر اپنے سپہ سالار سے کہو کہ جس جنگل میں وہ شکار کھیلنے آیا تھا وہاں خرگوش نہیں چیتے رہتے ہیں۔ خوارزم شاہ کے ساتھ چند آدمی ہیں، لیکن ان میں سے ہر ایک ہزاروں سے لڑنا جانتا ہے۔ جاؤ، اگر مجھے یہ احساس نہ ہوتا کہ ہماری تلواریں تمہارے خون سے شرمائیں گی تو میں شاید تمہیں بھاگنے کا موقع نہ دیتا۔ افضل کے ساتھی یکے بعد دیگرے کھسکنے لگے اور تھوڑی دیر میں میدان خالی ہو گیا۔ عبد الملک طاہر کے قریب آیا، اس کے چہرے سے وحشت ٹپک رہی تھی۔ جلدی چلیے، صفیہ آپ کا انتظار کر رہی ہے۔ صفیہ؟ چلیے، وہ زخمی ہے۔ طاہر نے دوسرا سوال کیے بغیر گھوڑا سر پر دوڑا دیا۔ پہاڑی پر چڑھتے ہوئے جب گھوڑے کی رفتار کم ہوئی تو اس نے عبد الملک سے سوال کیا، وہ کہاں ہے؟ میں انہیں اس پہاڑی کے پیچھے ندی کے کنارے چھوڑ آیا ہوں۔ زخم خطرناک تو نہیں؟ اسے 2 تیر لگے ہیں۔ ایک کا زخم معمولی ہے، لیکن دوسرا بری طرح اس کی پسلی میں پیوست ہے۔ میں نے نکال دیا ہے، لیکن کیا؟ خدا خیر کرے۔ صفیہ پتھر سے ٹیک لگائے بیٹھی تھی۔ سعید اسے پانی پلا رہا تھا۔ طاہر کو دیکھا تو وہ اٹھ کھڑی ہوئی۔ وہ گھوڑے سے کود پڑا۔ صفیہ چند قدم آگے بڑھی، لیکن آنکھوں تلے اندھیرا چھا گیا۔ وہ لڑکھڑا کر گرنے کو تھی کہ طاہر نے بھاگ کر اسے اپنے بازوؤں کا سہارا دیا اور آہستہ سے زمین پر لٹا دیا۔ صفیہ، تم یہاں کیوں آئی؟ طاہر نے ددبری آواز میں کہا۔ صفیہ نے اپنے چہرے پر ایک مغموم مسکراہٹ لاتے ہوئے کہا، اب ان باتوں کا وقت نہیں۔ دیکھیے یہ ندی کس قدر چھوٹی ہے، لیکن اس کا پانی کس قدر شفاف ہے۔ دریائے دجلہ بہت بڑا ہے، لیکن اس کے گدلے پانی سے اکتا گئی تھی۔ آپ کے گاؤں کے نخلستانوں میں بالکل اس قسم کی ندیاں بہتی ہوں گی، ٹھنڈے میٹھے اور شفاف پانی کی ندیاں۔ میں ان کی تلاش میں یہاں پہنچ گئی۔ طاہر کے چند ساتھی اس کے قریب آ پہنچے۔ عبد الملک انہیں لے کر ایک طرف ہو گیا۔ صفیہ نے کہا، مغموم کیوں ہیں؟ میری طرف دیکھیے، میں خوش ہوں۔ ہاں، میں اس ندی کے متعلق کہہ رہی تھی۔ اگر میں مر جاؤں تو مجھے اس ندی کے کنارے چھوڑ جائیے۔ نہیں صفیہ، تم ٹھیک ہو جاؤ گی۔ تمہارے زخم معمولی ہیں۔ میں تمہیں ان نخلستانوں میں لے جاؤں گا جن میں ٹھنڈے میٹھے اور شفاف پانی کی ندیاں بہتی ہیں۔ اب حوادث کے طوفان کی کوئی لہر ہمیں ایک دوسرے سے جدا نہیں کر سکے گی۔ صفیہ نے کہا، اور ہم پر صبح گھوڑوں پر سوار ہو کر صحرا کی طرف سیر کے لیے بھی جایا کریں گے۔ ہاں صفیہ، میں وعدہ کرتا ہوں، میں آپ کے ساتھ نیزہ بازی کی مشق کروں گی، اور پھر میں نخلستانوں میں پھول تلاش کروں گی، اور جب آپ لڑائی کے لیے جایا کریں گے تو میں ریت کے ٹیلوں پر چڑھ کر آپ کی راہ دیکھا کروں گی۔ ہاں صفیہ۔ صفیہ کی آنکھوں سے آنسو بہہ نکلے۔ اس نے ہچکی لیتے ہوئے کہا، اب مجھے موت کا کوئی غم نہیں۔ آپ میرے ہیں، آپ میرے ہیں۔ اس نے آنکھیں بند کر لی۔ صفیہ، طاہر نے آپ دیدہ ہو کر کہا۔ صفیہ نے آنکھیں کھولی، لیکن کوئی جواب نہ دیا۔ طاہر نے عبد الملک کو آواز دی۔ وہ بھاگتا ہوا آگے بڑھا۔ طاہر نے کہا، اسے غش آ گیا ہے، پانی لاؤ۔ پانی کے چند گھونٹ حلق سے اتارنے کے بعد صفیہ کے چہرے پر کچھ تازگی آ گئی۔ اس نے نحیف آواز میں کہا، شاید میں سو گئی تھی۔ اس نخلستان میں شفاف پانی کا چشمہ پھوٹ رہا تھا۔ میں وہاں کھڑی تھی، اور آپ گھوڑے پر سوار ہو کر کہیں جا رہے تھے، کہیں بہت دور۔ اس نے پھر آنکھیں بند کر لی۔ اس کے چہرے پر نیلاہٹ چھا رہی تھی۔ وہ آہستہ آہستہ کہہ رہی تھی، آپ دیر نہ لگائیں، فوج یہاں سے ایک منزل دور ہے۔ عبد الملک نے اس کی نبض پر ہاتھ رکھا اور پھر طاہر کی طرف دیکھ کر کہا، انا للہ و انا الیہ راجعون کہہ کر سر جھکا دیا۔ طاہر دنیا و ما فیہا سے بے خبر اس محبت و وفا کے پیکر مجسم کی طرف دیکھ رہا تھا،
عبد الملک نے صفیہ کے چہرے پر اپنا رومال ڈال دیا اور طاہر کو بازو سے پکڑتے ہوئے کہا، طاہر اٹھو، حوصلے سے کام لو۔ طاہر اٹھ کر کھڑا ہو گیا۔ وہ عبد الملک کی طرف دیکھ رہا تھا، اس کی آنکھوں سے وحشت ٹپک رہی تھی۔ عبد الملک نے آنکھوں میں آنسو بھرتے ہوئے ہاتھ پھیلا دیے۔ طاہر بے اختیار اس سے لپٹ کر سسکیاں لینے لگا۔ عبد الملک نے کہا، طاہر شاید دنیا میں کوئی انسان اس قابل نہ تھا جس کے لیے وہ زندہ رہتی۔ تھوڑی ہی دیر بعد طاہر کے ساتھی ندی کے کنارے اس کی لاش کو پتھروں کے انبار کے نیچے دفن کر چکے تھے۔ طاہر نے چند جنگلی پھول چنے اور صفیہ کی قبر پر بکھیر دیے۔ عبد الملک نے کہا، چلو طاہر، اب دیر ہو رہی ہے۔ طاہر نے گھوڑے پر سوار ہو کر سعید سے پوچھا، سپہ سالار کتنی فوج کے ساتھ آ رہا ہے؟ 20,000 کے ساتھ۔ طاہر نے عبد الملک سے کہا، وزیر اعظم کا خط مجھے دو۔ طاہر نے خط پر سرسری نگاہ ڈالنے کے بعد کہا، تو وہ محلب وہاں پہنچ چکا ہے، اب بغداد کا خدا حافظ۔ عبد الملک نے کہا، مجھے ڈر ہے کہ سلطان نے ہمارے مشورے کے خلاف بغداد کا رخ نہ کر لیا ہو، ہمیں ان کے پاس جلد پہنچنا چاہیے۔ چلو، طاہر نے گھوڑے کو ایڑ لگاتے ہوئے کہا۔ راستے میں سعید سے چند سوالات پوچھنے کے بعد طاہر کو پتا چلا کہ وہ راستے میں سپہ سالار کی فوج سے کترا کر نکل آئے تھے، لیکن ہراول کے ایک دستے نے انہیں ایک پہاڑی پر سے گزرتے دیکھ کر تعقب شروع کر دیا تھا۔